الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في موضع آخر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج اور جو معاشرہ تیار کیا تھا وہ کیسا تھا اور اس کی بنیادی صفات کیا تھی۔ جب تک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قائم کردہ صفات پر اپنے سماج کو نہیں لائے گا، اس وقت تک دین کی جو سمجھ اور اشاعت اور پھیلاؤ اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ہمارے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کو درگزر کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو نوازنا، عطا کرنا، ان کوالٹیز پر اور ان صفات پر گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات چل رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا اس کی بہت بنیادی صفت اور بہت بنیادی کوالٹی مساوات اور مواخات ہے۔ دنیا آج ایکوالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، آپ برابری کہتے ہیں، دنیا میں بے شمار تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں اور یوجنائیں ہیں جو غربت کو مٹانے کے لیے اور ایکوالٹی کو عام کرنے کے لیے، مساوات کے لیے کوشش اور تگ و دو کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو کانسیپٹ پیش کیا ہے اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ اتھینٹک، اس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی دوسرا کانسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ نے بھائی چارہ پیدا کیا اور ایکوالٹی اور مساوات اور بھائی چارہ اور مواخات کا وہ سبق دنیا کو پڑھایا ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور جس دن مسلمان اس صفت پر آ جائے گا، مسلمان کمیونٹی میں کوئی بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھے۔ جس دن مسلم سماج اس صفت پر مواخات اور مساوات جو آپ نے کر کے دکھائی تھی اس پر آ جائے گا، اس وقت پھر کوئی مسلمان قرض کی وجہ سے اپنے آپ کی ٹرین کے نیچے جا کر کٹ کر خودکشی نہیں کرے۔
क्वालिटीज पर आने के बाद फिर मुस्लिम समाज की कोई बेटी अपने आंसू इसलिए नहीं बहाएगी कि साहब उसकी शादी के लिए उसके बाप के पास इंतजाम नहीं। एक कदम आगे बढ़ के फिर मुस्लिम सोसाइटी की कोई बच्ची गैरों की लालच और गैरों के हरे हरे बाग दिखाने की वजह से इर्तिदाद का भी शिकार नहीं हो। वो क्या मुआखात थी, काश कि खुदा हमें और आपको समझाए। इतना दूर हम चले गए कि अगर हमसे और आपसे कहा भी जाता है तो वो हमें लगता है कि ये ख्वाब और ख्याल की बातें हैं, इस पर अमल कैसे हो पाए। आप मदीना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को और मदीने वाले को सबको जमा फरमाया एक हॉल के अंदर, या उस जमाने में जो कुछ रहा हो, आजकल की जबान में एक हॉल के अंदर, एक मोतमर के अंदर सारे लोगों को जमा फरमाया और फरमाया आप खड़े हो जाइए, खुदा ने आपको माल दिया है। आप खड़े हो जाइए, खुदा ने आपको माल नहीं दिया है। तुम दोनों आज से भाई भाई हो। और कैसे भाई कि आधा माल, और तारीख में तो वो लिखा हुआ है कि एक सहाबी के 2 बीवियां थी। उन्होंने कहा, जिसको रसूलुल्लाह ने जोड़ा था, एक इधर से खड़ा किया, एक इधर से खड़ा किया, एक गरीब को खड़ा किया, एक मुतमव्विल और मालदार को खड़ा किया, और दोनों को जोड़ते चले गए कि तुम दोनों भाई भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो, और सबको जोड़ दिया। उनमें से उन लोगों ने अपने गरीब भाई की वो खिदमत की, वो सेवा की, वो सर्विस की, वो इंसानियत की मिसाल पेश की जिस मिसाल को दुनिया ने कभी देखा तक नहीं। एक सहाबी कहने लगे, जो उनका भाई बनाया गया था, कि आप मेरे भाई हैं, रसूलुल्लाह ने आपको मेरा भाई बनाया है। सब ने आधा माल दिया, आधा बिजनेस दिया, आधा कारोबार दिया, खेत कुरिया मकान खलियान जो भी उस जमाने में उनके पास था, पूरा एक दूसरे के साथ शेयर किया। क्या तसव्वुर है इसका आज हम मुसलमानों में, हम नबी के मानने वालों में, हम नबी की पैरवी करने वालों में, कि हमारे पड़ोस का एक पड़ोसी, उसके फाके पे फाके होते हैं और दूसरा आदमी अय्याशियों पर अय्याशियां करता है। हमारा एक पड़ोसी, उसके घर में उसकी बेटी, उसको आंसू बह रहे हैं, कोई उसके आंसू पोंछने वाला नहीं, और उसका दूसरा पड़ोसी मालो दौलत के समंदर में गोते लगा। उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मेरी दोनों बीवियों में से जो आपको पसंद हो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और इद्दत पूरी होने के बाद आप उससे शादी कर ले। ये सिर्फ हमारे और आपके लिए कहना और सुनना रह गया है। इसके आगे ना अमल की कोई फिक्र है, ना इस जानिब हमारा कोई कदम है, और ना हमारी इस जानिब कोई कोशिश है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इंसानियत को एक दूसरे के साथ मुआखात और इक्वालिटी का दर्स दिया था, जो हिस्ट्री, तारीख इंसानी में, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल, ऐसी कोई नजीर नहीं मिल सकती। और आगे देखिए, हमारे आका ताजदार बता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे। आपने देखा कि कुछ लोगों के पास सवारियां हैं
اور کچھ لوگ بغیر سواری، کچھ لوگوں کے پاس توشہ ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس ساز و سامان نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آقا لوگوں کی غربت، لوگوں کے فقر و فاقے، لوگوں کی مایوسی، لوگوں کی احتیاج، لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کے آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کیا؟ لوگوں کی غربت دیکھ کے، لوگوں کا فقر و فاقہ دیکھ کے، لوگوں کی احتیاج دیکھ کے، لوگوں کی بھوک مری دیکھ کے ہمارے بھی چہرے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو آپ سچے عاشق رسول ہیں، اور اگر نہیں پڑتا ہے تو آپ کا کوئی تعلق اپنے نبی سے اس میدان کے اندر باقی نہیں بچا۔ دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ جب آپ نے دیکھا یہ سچویشن، آپ نے اعلان فرمایا من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، کہ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اگر کسی کے پاس توشہ زیادہ ہے تو وہ اپنا زیادہ توشہ دوسرے کو واپس کر دے جس کے پاس توشہ نہیں۔ آگے فرمایا اگر کسی کے پاس سواری زیادہ ہے تو وہ اس کو سواری دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، پھر آپ نے اسی طرح مالوں کی قسموں کو شمار کرایا اور گنایا اور ذکر فرمایا کہ جس کے پاس یہ زیادہ ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، شمار کرایا چیزوں کو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے یہ گمان میں بات آ گئی کہ شاید کہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کا زیادہ میں کوئی حق نہیں، بلکہ اسے اپنے اس بھائی کو واپس کرنا چاہیے جس کے پاس نہیں۔ جائزہ لیجیے، سماج کا جائزہ لیجیے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجیے، اس لیے کہ سماج، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ سماج کا جائزہ لیجیے تو فلانے کریں، فلانے دیکھے، فلانے دیکھے، یہ دماغ سے کھرچ کے نکال دیجیے۔ جب کہا جائے سماج کا جائزہ لیجیے تو آپ کہیے کہ مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ ہمارا ہی نام سماج، ہمارا ہی نام سماج۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد پھر ہم اب جائزہ لیں کہ ایک آدمی مال و دولت کے اعتبار سے لگژری گاڑیوں پر گاڑیاں، کوٹھیوں پر کوٹھیاں، حویلیوں پر حویلیاں، بینک بیلنس پہ صاحب بیلنس اور اس کی فکر 2 سے 4، 4 سے 14، 14 سے 28 اس کی ریس میں بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی کس حال میں ہے اسے ذرہ برابر اس کی کوئی فکر نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے تو حدیث کہتی وہ مومن نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا لیس بالمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، الذی یبیت شبعان، جو شکم سیر ہو کر رات گزارے، وجارہ جائع فی جنبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے، وہ آدمی مومن نہیں۔ ہم کہتے رہے صاحب کہ ہم بہت بڑے صاحب مولانا صاحب ہیں، بہت بڑے قاری صاحب ہیں، بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے دیندار صاحب ہیں، بہت بڑی ریلیجیس پرسنالٹی ہے، اور صاحب دنیا الیک سلیک کرتی ہے۔ دنیا کہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہے تو آپ مومن نہیں۔ اور
पड़ोसी को भी एक्सप्लेन कर दूं मैं, पड़ोसी क्या है। बाज उलमा ने लिखा है ये पड़ोसी का मतलब हमारे और आपके दिमाग में बहुत नेरो सर्किल, बहुत महदूद दायरा कि हम और हमारे, अरे आप भी बोल दीजिए, हमारे बगल वाला वो पड़ोसी नहीं। एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसका। पड़ोसी आपके बगल वाला और उसके बगल वाला, और ये सर्किल जाएगा 40 तक लेफ्ट और राइट और 40 आगे और पीछे, चारों तरफ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारी का सर्किल है। अगर ये नहीं तो अगला देखें, अगला नहीं तो अगला देखें, अगला नहीं तो अगला देखें। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसकी फिक्र करते, ये हमारे ईमान का तकाजा था, हमारे ईमान का तकाजा था। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, और आका ने फिर और इसको समझाया और समझाया, फरमाया जो इस्लामी समाज, इस्लामिक सोसाइटी है, कुरानिक सोसाइटी है, नबवी सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम समाज है, उसके लोगों का दिमाग क्या होना चाहिए। फरमाया फ़आमुल वाहिद यकफिल इस्नैन, ये अपने दिमाग में रखो कि एक आदमी के खाने से 2 आदमी जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे पास एक खुराक है, हम किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को, किसी मुहताज को अपने साथ शामिल करेंगे। नबी ने फरमाया यकफिल इस्नैन, ये खाना दोनों लोगों के जिंदा रहने के लिए काफी हो जाए। क्या इसके बाद आगे इसमें और फरमाया तामुल इस्नैन यकफिल अर्बा, कि साहब जिसके पास 2 लोगों का खाना है तो वो 4 लोगों में शेयर करके अपने आप को जिंदा रखने की जो रोजी है या कूत है वो उसको हासिल करे और वो उसे प्रीफर करे और खिलाए, ये उसकी जिम्मेदारी। हाल मुस्लिम समाज ये है, मुस्लिम सोसाइटी ये है। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, हम जरा गौर करें और सोचें कि खुदा ने जिन जिन लोगों को कोई ओहदा दिया है, कोई लीडरशिप दी है, चाहे वो दीनी लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, और या और किसी किस्म की कोई क़ियादत हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये सिफात अपने पीछे वाले लोगों में, और ये फीलिंग्स, ये एहसास, ये जज्बात, ये दीन की सही तर्जुमानी उन तक पहुंचाना और उनको अपनी जिंदगी में बरत के दिखाना, ये उसकी जिम्मेदारी। कितना बड़ा तबका है। अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे जहां मदरसा है उसके करीब में एक नौजवान आदमी ने अपने आप को ट्रेन के इंजन के सामने फेंक के अपने चिथड़े करवा दिए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उसके ऊपर कर्ज का इतना प्रेशर था, कई लाख रुपए उसके ऊपर कर्ज था, और उसने समझा कि साहब इस कर्ज को शायद हम पे नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी के लोगों ने उसे कोऑपरेट नहीं किया, कम्युनिटी के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, कम्युनिटी के लोगों ने उसके हाथ नहीं बटाया। बहरहाल उस नौजवान बच्चे के चिथड़े हो गए और उसको एक गठरी में समेट कर उसे सिपुर्द खाक किया। लोग अब कहते हैं कि मौलाना साहब काश की मालूम हो जाता तो हम कर देते या हम बचा लेते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बोल हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि हमारे घर के बगल में एक आदमी फाके पे फाका करता है, अपने बच्चों के गुजारे के लिए कर्ज पर कर्ज मांगता है, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए लोगों के सामने चुपके चुपके कर्ज लेता है। क्या हमें अगर मालूम है तो अब साहब ये कहने से
بہتر یہ ہے کہ آدمی خود معلوم کرے اور کوشش کرے اور اس کو ہمت دلائے اور اس کو ایسا سیٹ کرے کہ ہم تم لوگوں کی پورا محلہ، پورا قصبہ، پورا ضلع، بلکہ پوری مسلم کمیونٹی تمہاری بیکنگ پر ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ 5 اور 10 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ قصبے کے اندر اگر سارا مسلمان 10 روپیہ دے دے یا 100 روپیہ دے دے تو 10 لاکھ روپے منٹ کے اندر جمع ہو چتھڑے ہو گئے۔ اور یہ تو وہ ہے جو صاحب منظر عام پہ آیا، جو دیکھا گیا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اپنے قرضوں کے تعلق سے، اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اور دوسری طرف ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا اپنا برانڈ ہے کہ ہم صاحب برانڈ پہنیں گے، ہم صاحب برانڈ یوز کریں گے، ہم صاحب ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے، ہم اس سے نیچے اترنے کے لیے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر ایسی مینٹلٹی ہے اور ایسی ذہنیت ہے تو ایسے معاشرے کا اور ایسے سماج کا نہ قرآن سے تعلق ہے اور نہ نبی سے کوئی تعلق۔ اتنی ساری بات 2 ہفتے بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اگر یہ بھی نہیں کھل کے آیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے غریب کو تلاش کرنا، اور یاد رکھیے جس حدیث میں فرمایا گیا فَلْيَعُدْ بِهِ کہ وہ اسے لوٹا دے، یہ نبی کا حکم ہے کہ صاحب جو ایکسپلائٹیشن ہے، سسٹم کے ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، نظام کے استحصال کی وجہ سے، سماج کے استحصال کی وجہ سے، یہ جو اکنامک ناہمواریاں ہیں اور ڈس بیلنسنگ ہے، اس کی وجہ سے تمہارے پاس مال و دولت کے انبار جمع ہو گئے اور ایک آدمی فاقہ کر رہا ہے، یہ اس کا حق ہے اور یہ لوٹانا تمہاری ذمہ داری۔ یہ ہے مسلم سماج، یہ ہے وہ سوسائٹی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، یہ ہے وہ فیلنگز، یہ ہے وہ مورالٹی، یہ ہے وہ کنڈکٹ، یہ ہے وہ بیہیو، یہ ہے وہ سلوک جس سلوک کے آنے کے بعد پھر اسلام کے غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسلام کے غلبے کی، دین کے غلبے کی، قرآن کے غلبے کی، قرآن کی آیات کے غلبے کی، اسلامک سسٹم کے غلبے کی بات کرنے والوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی نبی کے سماج سے اور نبی کی تعلیمات سے اور نبی کی صفات سے اور نبی کی کوالٹیز سے ہٹی ہوئی ہے، اور ہم اسلام کے غلبے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب و خیال۔ اسلام، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے، اسلام کو جھکا نہیں سکتی ہے، اسلام کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جیسے نالائق، ہم جیسے نکمے، ہم جیسے غافل، ہم جیسے کیئرلیس لوگوں کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی جیت طے ہے، اسلام کا غلبہ طے ہے، اسلام کی بلندی طے ہے۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ صاحب وہ پیسوں کے زور سے اور دوسرے ریسورسز کے ذریعے سے وہ چلتا ہو۔ اسلام حق ہے، اس کی کوالٹیز حق ہے، اس کا غلبہ حق ہے، اس کی بلندی حق ہے، اس کی بالادستی حق ہے، اس کا سسٹم حق ہے، اس کا نظام حق ہے، وہ غالب آتے رہے گا۔ فکر ہمیں اور آپ کو اپنی کرنے کی ضرورت۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر آپ کی زندگی کا یہی ڈھرا رہے گا، اگر آپ کی زندگی کی یہی روش رہے گی، خیانت کی، دغابازی کی، دھوکے کی اور بے صبری کی اور جھوٹ کی اور مکاری کی اور فراڈ کی اور بےایمانی کی اور اللہ کے احکامات سے دوری کی، نبی کی صفات سے دوری کی اور ایکسپلائٹیشنز کی ساری
جو ہے وہ کائنڈس اور جتنی قسمیں ہیں ان ساری چیزوں سے اگر آپ کی وابستگی رہے گی تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تم کو بدل کے دوسرے لوگ کھڑا کر کے وہ اپنے دین کا کام لے لے گا. خدا کو ہماری اور آپ جیسے نکموں کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام کا غلبہ طے ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہے, نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. اسلام کی بالادستی اور اسلام کا غلبہ طے ہے. لیکن ہاں یہ وقت اس بات کا ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرے, اپنی زندگی کی فکر کرے اور وہ دیکھے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا میرا نام نبی کی تعلیمات کے حساب سے, قرآن کی ٹیچنگز اور قرآن کی گائیڈ لائن کے حساب سے کیا میرا نام مسلمانوں کی فہرست میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. یہ بات بہت فکر کی ہے, اس لیے کہ اس وقت قریب حالات بدلتے رہیں گے, اس لیے کہ خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کہ وہ لوگ جو چھچڑوں پر بکنے والے ہیں, وہ لوگ جو معمولی سی کرسی کے لیے اپنی قوم کی عزت بیچنے والے ہیں, اپنی قوم کا ایکسپلائٹیشن کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو معمولی سے عہدے کے لیے اور چند سکوں کے لیے نہ انہیں دین کی پرواہ, نہ انہیں شریعت کی پرواہ, نہ انہیں غریبوں کی پرواہ, نہ انہیں قرآن کی ہدایات کی پرواہ, ایسے لوگوں کو خدا کہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدا جھوٹوں کو اور سچوں کو الگ الگ اور بالکل الگ الگ کر کے دکھائے گا. اس سے پہلے ان کے اوپر حالات ڈالے جائیں گے, جھنجھوڑا جائے گا, آپ کو آزمایا جائے گا کہ آپ سکوں پر بکنے والے, کونیوں پر بکنے والے, اپنی عزت کا سودا کرنے والے, قرآن کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والے, نبی کی پاکیزہ زندگی کو اور نبی کی پاکیزہ سیرت کو آپ پیچھے ڈالنے والے, آپ کو آزمایا جائے گا اور اس کے بعد پھر غلبے کا فیصلہ تو طے ہے اسلام کے لیے. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں, خدا نے جس کو جس حساب سے جو کچھ دیا ہے وہ خدا کی امانت سمجھے. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے اللہ نے, وہاں اکثر جگہوں پہ یہ بھی کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ تمہاری اپنے ہنر سے, تمہاری اپنے بوتے اور طاقت سے, تمہاری اپنی ٹیکنالوجی اور تمہاری اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے خدا نے نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا. مال کس کا ہے؟ ارے بولیے, نہیں آواز نکلے گی. اس لیے کہ بپوتی تو ہم نے اس پر جمع کے رکھی ہے کہ مال ہمارا ہے, ہم جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے, چاہے ہم ناچ میں خرچ کریں, چاہے ہم عیاشی میں خرچ کریں, چاہے ہم فضول خرچی میں خرچ کریں, چاہے ہم شادی بیاہ میں پانی کی طرح پیسہ بہائیں, اس لیے کہ مال ہمارا ہے. یہ مینٹلٹی کسی غیر کی ہو تو ہو, مسلمان کی یہ مینٹلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونا چاہیے مال اللہ کی نعمت ہے, جہاں اللہ کا حکم ہوگا اور جہاں نبی کی تعلیمات ہوں گی مال وہاں خرچ. جس دن اس کوالٹی پہ ہم آئیں گے, جس دن اس صفت پہ ہم آئیں گے, میں یقین کے ساتھ, پوری گارنٹی کے ساتھ اور پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, پاورٹی کو اور غربت کو اور افلاس کو ختم کیا جا سکتا ہے. پھر مسلم سماج میں کوئی برقع پہن کے عورت کسی غیر کے بھنڈارے پہ اور دوسرے الٹے سیدھے شرکیہ کلمات کہہ کے لائن میں نہیں کھڑی ہوگی کھانا لینے کے لیے, اس لیے کہ اس کے پڑوسی مالداروں نے, اس کے لیڈروں نے, اس کے محلے کے ذمہ داروں نے اور اس کے اغنیا اور ثروت والوں نے اس بچی کا انتظام اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کر دیا ہوگا. تب اس طرح کے قصے نہیں سنائی دیں گے جو آج سنائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ بول بولیے تب آپ کو کھانا ملے گا, اور وہ بول میں آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہتا ہوں اور وہ بول بھی اس قابل نہیں ہے کہ بولے جائے.
लेकिन अफसोस इस पर जरूर है, एक नहीं 1 करोड़ बार अफसोस इस पर जरूर है कि हमारी कौम की नौजवान और हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां, हमारी कौम के रिक्शा पुलर और गरीब गैरों के भंडारे पे जाके लाइन लगा के और उनसे भीख मांग के अपना पेट भरे, और मुसलमान अपना पैसा और अपनी माल की रेल पेल वो अपनी शादियों में और अपने घरों के कंस्ट्रक्शन पे दिखाए। ये अफसोस से डूब मरने की बात और अफसोस से अपने सर को झुका लेने की बात है कि साहब हमारी कम्युनिटी यहां तक पहुंच चुकी है। खुदा हम सबको सही समझ अता फरमाए और सही डायरेक्शन पे काम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए। खुदा हमको इसकी भी तौफीक अता फरमाए। और कोई, मैं कह रहा हूं, भूखा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान भूखा ना हो, कोई भूखा ना हो, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, नसरानी हो, ईसाई हो, किसी दूसरे धर्म का मानने वाला हो, अगर हमारे मोहल्ले में है तो हम इस बात की कोशिश करेंगे, हम मुसलमान इस बात की कोशिश करेंगे, अग्निया इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ले का कोई फर्द जो है वो भूखा रात में नहीं सोएगा। काश कि खुदा समझ अता फरमाए और हम सबको सही डायरेक्शन पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।